اسٹریٹجک مارکیٹنگ کورس کوڈ 519. میں آپ کا انسٹرکٹر ہوں عامر صدیقی. آج ہم اپنا 16th لیکچر شروع کریں گے. اس لیکچر میں ہم ابھی تک جتنا کورس ہم نے کور کیا ہے اس سب کو ریوائز کریں گے تاکہ آپ کے جو مڈ ٹرمینلز جو سیشنلز کی جو پریپریشن ہو جائے. ہم نے جتنا کورس کور کیا ہے یہ سارے کا سارا جو ہے وہ ہم 2 لیکچرز میں بیسیکلی ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے. سو لیکچر 16 اور لیکچر 17 ان دونوں لیکچرز میں ہم نے اب آج تک جتنے بھی لیکچر 1 to 15 جو بھی کورس کور کیا ہے اس سارے کو ہم ایک دفعہ ریوائز کر لیں گے سو دیٹ یو ہیو اے بیٹر انڈرسٹینڈنگ آف واٹ ویو کورڈ سو فار. جتنے بھی میجر کانسیپٹس ہیں ان ساروں کی سب کی آپ کو سمجھ آ سکے. میں 2 لیکچرز پہ اس لیے بھی ہم یہ کور کر رہے ہیں کیونکہ اس میں کی فنڈامنٹل کانسیپٹس ہیں کچھ. اینڈ واٹ آئی لائک از کہ یہ جو کی فنڈامنٹل کانسیپٹس ہیں آپ سب کو اس کی اچھی طریقے سے سمجھ آئے کیونکہ اسٹریٹجک مارکیٹنگ کی جتنی بھی فاؤنڈیشن ہیں وہ ہم نے لے کر دی ہیں شروع کے چیپٹرز کے اندر. تو اگر آپ کو کوئی بھی چیز جو ہے کوئی بھی پوائنٹ وہ نہیں سمجھ آئے گا تو اس سے جو ہے آگے چل کے جو پوری کی پوری بلڈنگ بن رہی ہے دیٹ ول ناٹ بی آن اے ویری ساؤنڈ فوٹنگ. تو اس وجہ سے ہر چیز جو ہم نے کور کی ہے جو کہ ریلیونٹ ہے وچ از امپورٹنٹ وچ از گوئنگ ٹو ہیلپ یو ان یور فیوچرز بیکاز ہمارا ادھر جو بیسک مقصد ہے وہ صرف آپ کو اسٹریٹجک مارکیٹنگ پڑھانا نہیں ہے بٹ یہ دیکھنا ہے کہ آپ جو کہ فیوچر کے مارکیٹرز ہیں فیوچر کے مارکیٹ مینیجرز ہیں جو پلانرز ہوں گے انہوں نے چل کے جب اس مارکیٹ میں قدم رکھنا ہے تو جو ان کے بیسک کانسیپٹس ہیں جو بیسک کی کانسیپٹس ہیں ان کی ایک کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. سو لیٹس اسٹارٹ اینڈ سی کہ ہم نے کہاں سے اپنا سفر شروع کیا تھا. سب سے پہلے وی اسٹارٹڈ آف وتھ واٹ از مارکیٹنگ. اس مارکیٹنگ کی ڈیفینیشن جو فرسٹ ڈیفینیشن تھی دیٹ واز بائی فلپ کاٹلر اینڈ دیٹ ڈیفینیشن واز that marketing is a social process by which individuals and groups obtain what they need and want through creating and exchanging products and value with others. یعنی یہ ایک ایسا پروسیس ہے پوری کی پوری مارکیٹنگ جو کہ جس میں انڈیویجولس کوئی ایک بندہ کوئی ایک فرد واحد یا ایک گروپ ایک لوگ ایک کلیکشن آف پیپل ایک کمپنی کوئی آرگنائزیشن ایک فرم ایک کوئی بھی آرگنائزیشن جو ہے دے انٹریکٹ ود ایچ ادر یعنی انڈیویجولس اینڈ فرم اور اے کمپنی دے انٹریکٹ ود ایچ ادر. اٹ مائٹ بی این انڈیویجول انٹریکٹنگ ود این انڈیویجول اور اٹ مائٹ بی اے فرم انٹریکٹنگ ود این انڈیویجول ایز ویل اور اے فرم انٹریکٹنگ ود another firm. اور اس میں دے انٹریکٹ ود ایچ ادر اور وہ اپنی نیڈ اور وانٹس جو ہیں اس کے تھرو پروڈکٹس اور ویلیو جو ہے وہ ایکسچینج کرتی ہیں ایک دوسرے سے. ایک بائر جو ہے وہ جس کی کوئی نیڈ ہے کسی پروڈکٹ کی تو وہ اپنی نیڈ سیٹسفائی کرنے کے لیے اس پروڈکٹ کو بائی کرے گا اس پروڈکٹ کو پرچیز کرے گا اور اس سے ویلیو حاصل کرے گا. ان ریٹرن جو سیلر ہے اس کے لیے جو مانیٹری گین ہے وہ اس ایکسچینج پروسیس کی ویلیو ہے. سو سیلر گینز دا مانیٹری ایسپیکٹ اور جو بائر ہے ہی گینز دا پروڈکٹ. ہم آگے چل کے پڑھیں گے لیکن پھر ہم یہ کور کر لیتے ہیں کہ پروڈکٹ ان دا ٹرمز آف مارکیٹنگ may be a good or it may be a service. The American Marketing Association, the AMA, جس کی ایک زیادہ functional definition ہے and they say that is the process of planning and executing the conception, pricing, promotion and distribution of ideas, goods and services to create exchanges that satisfy individual organizational objectives. یعنی ایک پورا پروسیس ہے پلاننگ کا اور اس پلان کو ایکسیکیوٹ کرنے کا رائٹ فرام اٹس کنسیپشن ٹو اٹس پرائسنگ پروموشن ڈسٹریبیوشن آف آئیڈیاز گڈز اینڈ سروسز. یعنی کسی بھی پروڈکٹ کی پرائسنگ پروموشن ڈسٹریبیوشن کیوں یہ کیا جا رہا ہے ٹو کریٹ ایکسچینجز جو کہ ایک انڈیویجول کو سیٹسفائی کر رہے ہیں اور آرگنائزیشن کے آبجیکٹیو اچیو کر رہے ہیں. جو پورے کا پورا مارکیٹنگ مکس ہے وہ اس ڈیفینیشن میں
انہوں نے کور کیا ہے, اور اٹ از ایکچولی دا سینٹرل ایسپیکٹ آف دس ڈیفینیشن. Distribution of ideas, goods and services. What are these? Ideas, goods and services. That is a product. Pricing کو cover کر لیا, promotion کی بات ہو گئی, distribution کی بات ہو گئی. Why? To create exchanges جو کہ ایک individual کو satisfy کر دیں گے, اور جب individual company کا product utilize کر رہا ہے تو product کے جو organizational goals ہیں of capturing the market, of selling the product and to gain profitability, اس کمپنی کے بھی جو آبجیکٹیوز ہیں وہ بھی اچیو ہو رہے ہیں. تو اس طرح یہ دس از اے مور فنکشنل اپروچ ٹو مارکیٹنگ, ایک مور پریکٹیکل اپروچ. مارکیٹنگ از این آن گوئنگ پروسیس ان این ڈائنامک انوائرمنٹ. مارکیٹنگ از اے کنٹینیوس پروسیس. This does not mean کہ the market planners, they've made a strategic plan, they've made a marketing plan, and then they stick to it by sitting on their tables and chairs and then thinking that this is going to be implemented by itself. No. جو مارکیٹنگ ہے یہ کنٹینیوس پروسیس ہے جس میں انوائرمنٹل ایشوز کی وجہ سے, پروڈکٹ کے کسٹمرز کے ریئیکشنز کی وجہ سے it evolves, the situation evolves, it keeps changing, and you as marketers will have to cope up to with every challenge and every situation that comes up. کبھی کسی انوائرمنٹل ایشو کی وجہ سے, کبھی کسی لیجسلیشن کی وجہ سے, کبھی کوئی اور پولیٹیکل انڈر کرنٹ کی وجہ سے, کبھی انٹرنل ریسورسز کی مینیپولیشن کی وجہ سے, سچویشن ول کیپ آن چینجنگ. اور ایز مارکیٹرز یو ول ہیو ٹو کوپ اپ ود دیٹ سچویشن, یو ول ہیو ٹو change your policies, your marketing plans according to the situations so that you're able to deal in that dynamic environment. Secondly, market it tends to change. Not necessarily that what the customer wants today, usko wo kal bhi yahi cheez chahiye hogi. Customer needs and wants, they keep transforming. The basic needs would obviously stay the same. The basic needs of hunger, of thirst, of sleep, وہ تو نہیں بدل سکتی. یہ تو نہیں ہوگا کہ آج ایک انسان کو بھوک لگ رہی ہے تو کل اس کو بھوک نہیں لگے گی, یا وہ کل اس کو پیاس نہیں لگے گی, یا اس کو نیند نہیں آئے گی. The basic needs will always stay the same. But what will happen is کہ with exposure, with the learning process, with the cognitive process, انسانوں کی جو requirements ہوتی ہیں, جو wants ہوتی ہیں, they will keep on changing. اگر آج سے کچھ سال پہلے اگر کسی کے گھر میں ایئر کنڈیشنر نہیں تھا اور اس کی رات کی ضرورت سوتے وقت یہ تھی کہ مجھے ایک سکون سے پنکھے کی ہوا کے نیچے نیند آ جائے, ود دا پیسج آف ٹائم, ود دا امپروومنٹ ان ہز فائنینشیل اسٹرینتھ, اور جب کہ وہ افورڈ کرنے لگا ان ایئر کنڈیشنر, تو وہ دا نیڈ آف سلیپ از دیر. لیکن اب دا وانٹ دیٹ از چینجڈ. اب وہ بندہ یہ چاہے گا کہ نہیں, مجھے ایک ایئر کنڈیشنر ہو تو مجھے نیند آتی ہے, اے سی ساری رات چلتا رہے جی تو نیند آ رہی ہے. سو واٹ بیسیکلی ہیپنز از دیٹ ود دا پیسج آف ٹائم ہیومن بینگس جیسے جیسے ان کی امپروومنٹ آ رہی ہوتی ہے ویسے ویسے ان کی جو نیڈ سیٹسفیکشن کے لیے جو چینل ہے وہ چیز میں ڈفرنس آتا رہتا ہے. سو ناٹ نیسسریلی کہ جو آج کے کسٹمر کو اگر پانی چاہیے تو ہو سکتا ہے آج سے 10 سال بعد وہ پیاس بجھانے کے لیے کہے گا کہ ہاں مجھے ٹیپ واٹر ہی دے دو. ود اویئرنیس, ود دا چینج آف اویئرنیس وہ کہے گا نہیں مجھے فلٹرڈ واٹر چاہیے. تو اس فلٹرڈ واٹر کے لیے اس کو پھر گھر میں فلٹر مشین چاہیے ہوگی. سو دس گیوز اے مارکیٹ پوٹینشیل ٹو دا پروڈکشن آف واٹر فلٹرز جو کہ ہمارے گھروں میں لگ رہے ہیں. سو جیسے جیسے اویئرنیس بڑھتی رہتی ہے, جیسے جیسے فائنینشیل اسٹرینتھ بڑھتی رہتی ہے, اور باقی فیکٹرز کی بیسس پہ ہیومن بینگس کو ان کی نیڈس کے لیے جواب میں ان کی جو وانٹس ہیں دے ول چینج ود دا پیسج آف ٹائم. سو دا پروسیس انوالوز بوتھ پلاننگ اینڈ امپلیمنٹنگ دا پلان. جو مارکیٹنگ پلان ہے جو کہ ایک انڈیویجول کی نیڈ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے, اٹ ول چینج, اور اس کی چینج کو دیکھنے کے لیے اس کی پلاننگ اور اس کی امپلیمنٹیشن دیٹ نیڈس ٹو بی سین. سو
اگر ہم اس سب کو سمرائز کریں تو جو مارکیٹنگ کی ڈیفینیشن نکلے گی that would basically be that it is the right product in the right place at the right time at the right price. یعنی صحیح پروڈکٹ صحیح جگہ پہ صحیح وقت پہ اور صحیح پرائس پہ. all these things together form the definition of marketing. مارکیٹنگ کے 3 levels کور کیا ہم نے. The first level of marketing was that marketing is a way of doing business. This is the top level of marketing. And in essence, it's the process by which a company decides what will it sell, to whom, when, and how. And then it actually implements its plan. It implements it, it does it what it has been planning. جو اس نے پیپر کے اوپر ساری اپنی پلاننگ لکھی تھی, اس ساری کی ساری پلاننگ کو کمپنی actually implement کرتی ہے. The second level of marketing is the marketing as strategy, and this involves the segmentation, targeting, positioning, and the branding aspect as well. Segmentation جس طرح ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں کور کیا, it is basically deciding what customers will be targeted. یعنی کون سے کسٹمرز کو ٹارگٹ کرنا ہے کمپنی نے, کس طریقے سے ٹارگٹ کرنا ہے. یہ تمام پروسیس جو ہے وہ ہم نے اسٹڈی کیا, اور اگلے ہم ریویژن کے سیکشن میں اس کو ایک دفعہ پھر دیکھیں گے کہ سیگمنٹیشن میں کیا وہ تمام تر پروسیس ہے جس سے گزر کے کمپنی سب سے پہلے ٹارگٹنگ کرتی ہے, اس کے بعد وہ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ اپنے پروڈکٹ کو کیسے پلیس کرے گی, اور وہ کیا میسج اپنے ٹارگٹ مارکیٹ کو پاس اکراس کرنا چاہتی ہے, وہ کیسا ایک امیج, برانڈ امیج کریٹ کرنا چاہتی ہے لوگوں کے ذہن میں, اور اس کے حساب سے پھر وہ اپنی کی ساری جب مارکیٹنگ پلان ہے اس کو امپلیمنٹ کرتی ہے, اس کو چلاتی ہے. اسی سیکنڈ لیول آف مارکیٹنگ میں the next important step is the branding. What is branding? Branding is the image or perception that a company creates about itself and about its product. ایک کمپنی اپنا بھی ایک امیج, ایک اپنی پرسیپشن بھی کریٹ کرنا چاہتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو پروڈکٹ کو مارکیٹ میں لا رہی ہے, جو گڈ یا کوئی سروس کو, اس کے بھی جو ایک امیج اپنے کسٹمرز کے مائنڈ میں کریٹ کرنا چاہ رہی ہے, دیٹ از برانڈنگ. برانڈنگ بیسیکلی کریٹس اے لنک بٹوین دا ایٹریبیوٹس, between the features and the benefits that a product offers and what the customers associate with that product. کس طرح جو برانڈ اونر ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے پروڈکٹ کو اس کے کسٹمرز جس طریقے سے چاہتے ہیں کہ وہ اس کو دیکھا جائے, یعنی جس طرح ایک برانڈ اونر wants his product to be seen by the customer is actually the core aspect of branding. اگر کوئی برانڈ اونر یہ چاہتا ہے کہ اس کا جو منرل واٹر کی بوٹل ہے, the customers should perceive it as the best in the market, the purest, which has gone through all the processes and is the cleanest, purest form of water available as compared to the competitors. تو وہ کس طرح یہ سارے کا سارا میسج مارکیٹ میں جو ٹارگٹ مارکیٹ ہے ان کے سامنے پیش کرے گا, دیٹ از برانڈنگ. برانڈنگ از ناٹ جسٹ اباؤٹ کریٹنگ این امیج, اٹس اباؤٹ دی نیمز دیٹ کسٹمرز بلڈ اے کنیکشن ود. کہ کس طریقے سے ایک جو کسی بھی پروڈکٹ کے یوزرز ہیں وہ ایک پروڈکٹ کے جو نام ہے اس کو اپنے مائنڈز میں رجسٹر کر لیتے ہیں, اور ویئر ایور دے سی دیٹ نیم وہ اس کو فوراً لنک کر دیتے ہیں ٹو دا ایکچوئل پروڈکٹ. جس طرح کہ ہم نے بات کی تھی سرف کے ایگزامپل کی, کہ سرف اوور دا پیریڈ آف ٹائم نے ایک ایسی مارکیٹ میں ایک اپنا امیج بنا لیا ہے کہ لوگ ایک تو جہاں جاتے ہیں جدھر ان کو سرف نظر آتا ہے, دے انسٹنٹلی نو کہ دس از دا پروڈکٹ جو کہ کپڑوں کو سب سے اچھی صفائی دے سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جنیرک نیم بھی سرف کا بن گیا. کوئی بھی واشنگ پاؤڈر از ناؤ رجسٹرڈ ایز سرف,
چاہے وہ بونس کا ہو, چاہے وہ ویل ہو, چاہے وہ ایکسپریس ہو, چاہے وہ برائٹ ہو, چاہے وہ رن ہو. پیپل وڈ سے یہ رن کا سرف دے دیں مجھے. اگر ویسے دیکھیں تو یہ دو برانڈس کو وہ اوور لیپ کر رہے ہیں. لیکن دس از آور پوائنٹ آف ویو ایز مارکیٹرز. ایز دا جنرل پبلک ہولڈز این امیج, جو ان کا ایک برانڈ امیج بنا ہوا ہے, اس کے لحاظ سے ایک جنیرک نیم بن گیا ہے سرف. اسی طرح جیپ پجیرو کی جیپ جا رہی ہے, حالانکہ پجیرو کی جو 4 ویل ڈرائیو, پجیرو اٹسیلف از اے 4 ویل ڈرائیو, ایک وہ میتسوبیشی کا برانڈ ہے. ٹویوٹا کی جیپ جا رہی ہے, ٹویوٹا کی ڈز ناٹ ہیو اے جیپ. ٹویوٹا کی جو برانڈز ہیں 4 ویل ڈرائیو کی, وہ تو لینڈ کروزرز ہیں, یا وہ تو پراڈوز ہیں, یا لیکسس ہیں, بٹ ٹویوٹا کی جیپ جا رہی ہے. سو یہ جو جنیرک نیمز ہیں, یہ بھی ایک کمپنیز کا اوور دا پیسج آف ٹائم جو انہوں نے اپنا ایک برانڈ امیج کریٹ کر لیا ہے, یہ اس برانڈ امیج کی اسٹرینتھ ہے, which they have actually created over a period of time and have actually cemented these names in the minds of their buyers. The third level of marketing is the marketing mix. These are the 4 P's. That is the product, the price, the place, and the promotion. These levels spans all aspects of a business and across all customer contact points. یہ جو مارکیٹنگ کا ایسپیکٹ ہے, اٹ از اے کور فنکشن, وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ فنکشن ہے مارکیٹنگ کا, یہ جو مارکیٹنگ مکس ہے, دا لیول 3. اور کسٹمر جو ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں مارکیٹنگ کے 4 کمپوننٹس میں سے کسی نہ کسی ایک کمپوننٹ سے ایٹ سم اسٹیج ان کا انٹریکشن ہو ہی رہا ہوتا ہے. سب سے پہلے تو وہ پروڈکٹ اٹ سیلف, when they see it they are actually interacting with that product. If not, تو جو ٹی وی پہ ایڈورٹائزنگ کیمپینز ہو رہی ہوتی ہیں, وہ پروڈکٹ کا ایکسپوجر ہو رہا ہوتا ہے ان کو. اگر وہ نہیں ہو رہا ہوتا تو when they are actually visiting an outlet, کوئی کنوینئنس اسٹور پہ جا رہے ہیں, کوئی گروسری لینے جا رہے ہیں, اس پہ جو وہ پروڈکٹ ہے اس کا یا تو ایڈورٹائزمنٹ یا ایکچوئل پروڈکٹ کی نظر پڑتی ہے, یا کوئی نہ کوئی پروموشنل کیمپین سے ان کا انٹریکشن ہو رہی ہوتی ہے. سو مارکیٹنگ مکس کے ان 4 امپورٹنٹ کمپوننٹس میں سے جو پروڈکٹ, پرائس, پلیس اینڈ پروموشن ہے, ایک بائر, ایک پروسپیکٹو کسٹمر, اس کا ان پروڈکٹس کے مکس سے, مارکیٹنگ مکس سے انٹریکشن ایٹ سم اسٹیج اور دی ادر کانسٹنٹلی ہو رہا ہوتا. دین ایک مارکیٹنگ کی جو ساری کی ساری ایکچوئل وجہ ہے, the reason for inception and incorporation, that is basically it all stems from the aspect of a need, کہ human beings کی کوئی نہ کوئی ایسی ضرورت ہے جس ضرورت کو ختم کرنے کے لیے, اس ضرورت کے سولوشن کے طور پہ ایک پروڈکٹ آتی ہے مارکیٹ میں. اس نیڈ سیٹسفائی کرنے کے لیے اے پروڈکٹ اور اے سروس اور اے گڈ اور این آئیڈیا از ایکچولی ڈیولپڈ. تو وہ جو پہلی چیز ہے which is actually the starting point, the marketers need to understand کہ what is a need. A need is the thing that actually starts the process of marketing. جو need ہے, from a psychologist's point of view, it is a basic requirement that an individual has to satisfy, to continue to exist. Needs کے لیے ایک basic and a very popular model was presented by Maslow, and it is known as the Maslow's hierarchy of needs. Maslow's hierarchy of needs کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ اس کا نیم سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں ایک ہیراکی ہے, اس میں ایک لیولز ہیں, ایک اس میں درجہ بندی ہوئی بھی ہے, اور اس درجہ بندی میں کا بیسک کانسیپٹ یہ ہے کہ جب ایک انسان فرسٹ لیول آف نیڈ پہ ہوتا ہے
یا کسی بھی لیول آف نیڈ پر پہنچتا ہے تو جب تک وہ اس نیڈ لیول کو سیٹسفائی نہیں کر لیتا وہ نیکسٹ لیول پہ نہیں موو آن کرتا. اینڈ ونس دیٹ بیسک لیول از سیٹسفائڈ تو ہیومن بینگ دین مووز آن ٹو دا نیکسٹ لیول. اور جو پھر لوور لیول ہوتا ہے وہ پرائیورٹی کے لحاظ سے اتنا امپورٹنٹ نہیں رہ جاتا. The need has to be satisfied, but then being at a higher level, جو next level ہوتا ہے تو جو lower level ہے that is no longer considered as important. It has to be satisfied momentarily. اس need کو satisfy کرنے کے لیے human beings they may shift to a lower level, but then this is a temporary shifting. اس کی بڑی سمپل سی ایگزامپل ہے. آپ کو بھوک لگ رہی ہے یا کسی انسان کو بھوک لگ رہی ہے, اس کی جو بیسک ریکوائرمنٹ ہیں جب ایک انسان کی وہ ہیں کہ اس کو بھوک ختم کی جائے, اس کی پیاس ختم کی جائے, اس کی نیند اس کو مل رہی ہو. دیٹ از دا بیسک کانسیپٹ. جب اس کو اپنی یہ بیسک ایمینٹیز میسر ہو جاتی ہیں, اس کو اپنا پیٹ بھر جانے کو چیز مل جاتی ہے, پیاس کے لیے انتظام ہو جاتا ہے, نیند کے لیے کوئی جگہ مل جاتی ہے, تو نیکسٹ لیول پھر اس کا سیفٹی نیڈز ہو سکتے. دین ہی ول اسٹارٹ تھنکنگ بیونڈ دیٹ. وہ کہے گا کہ اچھا یہ چیزیں تو مجھے مل رہی ہیں لیکن میری سیکیورٹی, میری پروٹیکشن, میں اگر باہر سو جاؤں فٹ پاتھ کے اوپر تو دیٹ از ناٹ انسیف, یا میری چیزیں جو ہیں ان کو میں سڑک کے اوپر تو نہیں چھوڑ سکتا. سو آئی نیڈ ٹو ہیو سیکیورٹی, آئی نیڈ ٹو ہیو اے پلیس ویئر آئی کین live, I need to have a shelter. تو then that need becomes a priority. اس کی جو بھوک اور پیاس اور نیند اور باقی جو بیسک ضروریات ہیں وہ تو پوری ہو رہی ہیں, تو وہ پھر انسان اور اوپر کی طرف دیکھتا ہے, تو پھر وہ سیکیورٹی کی طرف جاتا ہے. اچھا جی ایک چھوٹی سی جگہ ہو جہاں پہ وہ شفٹ ہو جائے. جب وہ وہاں پہ چلا جائے پھر سیفٹی سے سوشل نیڈ سٹارٹ ہو جاتی ہیں کہ people should start to care about that person. بندہ سوشل انٹریکشن شروع کر دیتا ہے باقی لوگوں کے ساتھ. اور جب آپ انٹریکٹ کرتے ہوتے ہیں then you want کہ اچھا میرے کپڑے بھی اچھے ہوں, میرے بال بھی اچھے کٹے ہوئے ہوں, میں صحیح لگ رہا ہوں, مجھے جو ہے میں اس طرح جب میری بولنے کا انداز اس طرح ہو کہ لوگ مجھے پسند کریں, میرے بیٹھنے کا انداز اس طرح ہو کہ لوگ مجھے اپریشیٹ کریں. سو ایک سوشل نیڈز بنتی جاتی ہیں, پھر انسان کی اسٹیم نیڈز اور پھر سیلف ایکچولائزیشن نیڈز. سو اس طرح ہیومن بینگز کنٹینیو ٹو موو فرام ون لیول ٹو اندر ہائر لیول, دین اندر ہائر لیول اینڈ اندر ہائر لیول, اور اس میں ساری زندگی گزر جاتی ہے. جب کوئی نیڈ ہوتی ہے تو نیڈ ایکچولی لیڈس ٹو دا ڈیمانڈ فار اے تھنگ فرام پوائنٹ آف ویو آف مارکیٹرز. یعنی ایک مارکیٹر یہ فوکس یہ کرتا ہے, اسٹڈی یہ کرتا ہے کہ اگر ایک نیڈ ریکوائرمنٹ ہے کسی چیز کی, if human beings have the basic need of hunger, تو as marketers we see this as an opportunity to create that demand for a particular product that is going to satisfy that need. اور پھر وہ ایک ایسی وانٹ جو ہے ایک اسپیسیفک پروڈکٹ اور سروسز کی, وہ ہیومن بینگ اس کے لیے ہی شوڈ لک فار دیٹ پروڈکٹ اور سروس. اور جب ہم ڈیمانڈ کی ایسپیکٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ڈیمانڈ کے بیسیکلی مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا بائر ہے وہ دو چیزیں اس میں امپورٹنٹ ہیں کہ آپ کا جو بائر ہے وہ ون he has the ability to buy that product, کہ اگر آپ کی پروڈکٹ کی پرائس از 10 روپیز so the buyer should be able to pay for those 10 rupees, and then secondly he wants to pay for that product. ہو سکتا ہے آپ کا بائر جو ہے اگر اس کے he has the ability to pay but then he does not want to pay for it. This means کہ آپ کے پروڈکٹ کی اس بائر کو ڈیمانڈ نہیں ہے. So the concept of demand is fundamental to marketing because marketers they have a knowledge that the particular segment, the people in that particular market
they have the ability to pay for that product, and then at the same time they're willing to pay for the product as well. اگر آپ صرف پلان اپنا ability to pay پہ بنا رہے ہیں اور یہ نہیں دیکھ رہے کہ they're not willing to buy the product, this means that you've invested a lot of amount for no good reason. آپ نے ڈیمانڈ تو کریٹ ہی نہیں کی ہے. آپ نے اس کی جو تھرڈ لیول آف مارکیٹنگ تھا, جو سیگمنٹیشن, ٹارگیٹنگ اینڈ پوزیشننگ, تو آپ نے پوزیشننگ تو برانڈ کی کیا ہی نہیں ہے. آپ نے سیگمنٹ کر دیا, ٹارگیٹ صحیح کر لیا, لیکن پوزیشننگ, ویئر ڈڈ the positioning element go? You never positioned the product properly. So this concept of demand is actually the central aspect. ایک مارکیٹنگ کے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایریا ہے. اب جیسا کہ اکثر دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں which perhaps a lot of people would like to have, but they don't have the ability to pay for it. جیسا کہ ہم نے اگزامپل پہلے بھی لیا تھا کہ ایک فراری اسپورٹس کار ہے. Perhaps you and I and everybody would want to buy a Ferrari, but perhaps some of us would not be having the ability to pay for it. We are willing to pay for it. We're willing to get in that vehicle. We're willing to drive that vehicle. But a lot of those people will not be having the ability to pay. تو وہ جو بات ہے, then we will not be considering those people in our ڈیمانڈ سرکل, کہ یہ لوگ, ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ اچھا تمام لوگ جو گاڑی کو لینا چاہ رہے ہیں فراری کو, تو اس کا مطلب ہے فراری کی ڈیمانڈ بہت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مارکیٹ میں there are 100 people and 70 of them want a Ferrari, so the Ferrari company would actually produce 70 units. If they will do that, they would realize that only 10 people in that market are actually able to pay for that product. اس کا مطلب ہے کہ وہ 10 لوگ تو وہ گاڑی خرید لیں گے, جو 60 additional units مارکیٹ میں آئی ہوئی ہیں ان کا کیا ہوگا. This means that there has been a wrong assumption of demand, a wrong calculation of demand. So demand is something where the customers, they have the ability to pay for it and they're willing to buy the product, and both these two things are very important to be considered. Even one of them is missing, and this means that it does not include in demand. It may be a want of a customer, but it's not a demand. And this is what is marketers actually try to predict the patterns and level of demand of any product and service in respect to their needs and wants of their customers. This brings us to the next important concept, and that is the exchange process. Exchange process, what is very important, that there should be two parties, the buyer and the seller, and they both should be having an unsatisfied need. And then secondly, each of them should be having something to offer. So marketing then involves the voluntarily exchanged relationships where both parties, they're willing parties, دونوں پارٹیز چاہتی ہیں ایکسچینج کرنا ہے, and they're doing all this in a legal manner. The buyer and the seller, they're both actually involved in the exchange process, but the buyer is willing to pay for the product and has the ability to pay for the product as well. So buyer can say there is a demand for the product, and at the same time the seller has the product. It's willing to interact with each other. The buyer in this case will get hold of the product and will give money to the seller. The seller has the legal right to give that product and accept money in return. So legality cover ہونا چاہیے, ability to pay ہونا چاہیے, and willingness to pay ہونی چاہیے. Only then is the exchange process actually completed. Next to the demand process is the process of utility. The concept of utility is the measure of relative satisfaction or the desirability of consumption of various goods and services. Utility is an economics concept where it is related to marketing. جہاں پہ لوگ آپ کا جو پروڈکٹ کو یوز کر رہے ہیں, تو they are actually gaining
something out of their product and they're satisfied by using that product, only then they have actually gained some utility. Ab utility comprises of three parts. The form utility. Form utility کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی پروڈکٹ کی usefulness due to its physical tangible features. اگر اب آپ ایک کھاڑی جا کے ان کا ایک کرتا خرید رہے ہیں تو اس کی جو ایک فارم یوٹیلیٹی کا جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو را مٹیریل جو اس کا کاٹن ہے جو کہ اس کے فنش پروڈکٹ آف کرتا میں کنورٹ ہو رہا ہے, دیٹ از دا یوزفلنس دیٹ یو آر ایکچولی گیٹنگ آؤٹ آف دیٹ کھادی کرتا, besides the satisfaction, besides the social satisfaction and the ego satisfaction that you're getting, but جو basic چیز ہے that is a form utility. Secondly is it time utility. Time utility is the product availability when the customer wants to purchase it. کہ جب کوئی آپ سفر پہ نکلیں, موٹر وے پہ آپ پہنچیں اور اس وقت آپ کو پیاس لگ رہی ہے اور جیسے ہی آپ نے اپنے لیفٹ پہ دیکھا تو there is a shop at the rest area جہاں سے آپ کو ایک منرل واٹر کی بوٹل مل رہی ہے, تو وہ جو ایگزیکٹ لوکیشن پہ آپ کو پروڈکٹ آپ کو اویلیبل ہے جس سے آپ کو جو یوٹیلیٹی حاصل ہو رہی ہے, دیٹ از اے ٹائم یوٹیلیٹی دیٹ یو آر گیٹنگ. اینڈ دین دا پلیس یوٹیلیٹی. یہ مارکیٹنگ مکس کے لحاظ سے اگر دیکھیں گے تو ڈسٹریبیوشن جو چینلز کی بات ہو رہی ہے کہ جی فلو آف گڈس فرام دا پلیس آف ابانڈنٹ ٹو دا پلیس کریٹس پلیس یوٹیلیٹی, یعنی جہاں پہ مارکیٹ پروڈیوس ہو رہی ہے ادھر سے وہ جس جگہ پہ وہ ریکوائرڈ ہے وہ جو فارم آف یوٹیلیٹی ہے, وہ جو ایک بینیفٹ مل رہا ہے, دیٹ از دا پلیس یوٹیلیٹی. نیکسٹ از دا کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج. Michael Porter has defined competitive advantage as that the competitive advantage grows out of value a firm is able to create for its buyers that exceeds the firm's cost of creating it. Value is what buyers are willing to pay, and superior value stems from offering lower prices than competitors for equivalent benefits, or providing unique benefits that more than offset a higher price. There are two basic types of competitive advantage: the cost leadership and differentiation. So the competitive advantage, as you can see from the figure below, it basically comprises of two factors: the cost leadership and differentiation. یعنی کوئی بھی کمپنی اپنے پروڈکٹس کو جب ڈفرینشیٹ کر رہی ہے فرام اٹس کمپیٹیٹرز اور ایک کمپیٹیٹیو ایج حاصل کرنا چاہ رہی ہے, سو کمپنی ول ڈو دیٹ آئیدر آن دا بیسس آف دا کاسٹ لیڈرشپ, کہ یا تو وہ اپنی پروڈکٹ کو اپنے کمپیٹیٹر کے مقابلے میں لو پرائس رکھے گی یا ایسی پرائس آفر کریے جو کہ کمپیٹیٹرز کو فیل ہوگا کہ the value that is being obtained is much higher than the price they have to pay, and then that price is lower than what the competitors are already charging in the market. This is cost leadership. And secondly is the differentiation aspect, کہ جو customers ہیں they perceive your product to be different from that of the competitors and prefer this product over the competitor products. This is differentiation. اب company جو ہے if it is target a broad target market, this means کہ company کی cost leadership اور differentiation strategies implement ہو رہی ہیں. But اگر ایک company جو ہے وہ ایک niche کو target کر رہی ہے, ایک focused group کو target کر رہی ہے, so then it is either working on the the cost focus approach or the differentiation focus, کہ ایک focused ایک target کے اوپر وہ focus کر کے اپنی یا وہ cost کی basis پہ comparative advantage حاصل کیے ہوئے ہیں, یا وہ اپنی basis of differentiation ایک کوئی core competency ان کی ہے جس کی بیسس پہ وہ انہوں نے ڈفرینسیشن حاصل کی ہوئی ہے
which is being perceived as an advantage by the buyers over other competitors in the market. Ab how can create comparative advantage be created? Iske liye Rogers, he presented a 5 adaptive characteristics. جو یوزرز ہیں وہ بیسیکلی 5 طریقوں سے ریئیکٹ کرتے ہیں when a new product enters in the market. These 5 categories of people are, the first of them are known as the innovators. The innovators, they're willing to purchase a product as soon as the product is launched. یعنی پروڈکٹ ابھی اپنی انسیپشن سٹیج میں ہے اور ابھی وہ لانچ ہوا ہے, اینڈ دیز پیپل دے آر ولنگ ٹو بائی دا پروڈکٹ بیکاز دے آر ناٹ افریڈ آف ٹرائنگ. دیز پیپل دے آر ناٹ افریڈ ٹو ایکسپیریمنٹ, دے آر رسک ٹیکرز, نیچرل رسک ٹیکرز, جو کہ ایک نئے پروڈکٹ کو بغیر جس کے بارے میں ان کو کوئی نالج ہے یا کوئی پریویس ایکسپیرئنس ہے, وہ اس پروڈکٹ کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں which is suiting their lifestyle. اس پروسیس میں اگر مارکیٹنگ کی جو کمپنی ہے وہ if they're charging a high price, یہ پرائسنگ میں ہم چل کے پڑھیں گے, تو یہ جو if the marketing company or the seller, if they're charging a high price, even then the innovators, they're willing to pay a high price because they know that they will be the first ones to use that product in the market. The next are the categories of people who are known as early adopters. The early adopters, they're opinion leaders within the community as well. لوگ ان کی باتوں کو ویلیو کرتے ہیں, لوگ ان کی باتوں کو پسند کرتے ہیں اور ان کے مشورے پہ عمل کرنا چاہتے ہیں. تو جو early adopters ہیں, they adopt these products after the innovators. یعنی جب انہوں نے ایک دفعہ دیکھ لیا adopters نے تھوڑا سا اپنا رسک منیمائز کر کے کہ جو innovators ہیں وہی پروڈکٹ کو یوز کر رہے ہیں اور وہ اس پروڈکٹ کو پسند کر رہے ہیں اور یہ پروڈکٹ از آفرنگ دیم گڈ ویلیو, تو اس کیس میں وہ پھر اس پروڈکٹ کو ایکسپٹ کرتے ہیں, اس کو یوز کرتے ہیں. اور ایک دفعہ جب ارلی اڈاپٹرز جو ہیں وہ کسی پروڈکٹ کو یوز کر رہے ہیں تو مارکیٹرز گیٹ دس سگنل کہ دا پروڈکٹ از ناؤ گیٹنگ سم سارٹ آف ایکسیپٹیبلٹی ان دا مارکیٹ, بیکاز جو ارلی اڈاپٹرز ہیں وہ انوویٹرز کو دیکھ کے ان کو ایک ان سین سی انہوں نے ادھر سے ایک انڈورسمنٹ حاصل کر لی, اور جب وہ خود سے وہ پروڈکٹ یوز کر رہے ہیں تو جو ان کے فالوورز ہیں, جو ان کو لوگ the people who actually look up to these opinion leaders, وہ بھی پھر اس پروڈکٹ کا استعمال شروع کر دیں گے. This brings us to our next category of people who are the early majorities. The early majority people are basically spurred on, وہ جو ارلی اڈاپٹرز ہیں وہ ان کو دیکھ کے چارج ہوتے ہیں اور پھر وہ پروڈکٹ کو استعمال کرتے ہیں. وہ بیسیکلی یہ وہ اس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک نیا پروڈکٹ مارکیٹ میں آ رہا ہے تو کیا یہ مارکیٹ سکسیسفل ہوگا. یہ لوگ بہت ہائی رسک ٹیکرز نہیں ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے لو میجورٹی. دیز آر دا کائنڈ آف پیپل جو کہ پروڈکٹ وہ اس وقت لیتے ہیں جب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اب چیز زیادہ تر لوگوں نے خرید لی ہے. آپ نے ایک جرنل ایک لوگوں کو دیکھا ہوگا, اکثر دفعہ لوگ اس وقت کوئی کام کرتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ تمام تر لوگ کیونکہ جی مارکیٹ میں کریں اور جی سب لوگ یہ فیشن کریں, ہر بندہ جو ہے وہ گرین رنگ کا سوٹ پہن رہا ہے تو میں نے بھی لے لیا. تو یہ جو کیٹیگری آف پیپل ہوتی ہیں دے آر نون ایز اے لیٹ میجورٹی. اینڈ دین دیر آر دا لیگرڈز. لیگرڈز وہ ہوتے ہیں جو کہ بالکل آخر میں کسی پروڈکٹ کو استعمال کرتے ہیں اور وہ ان کے اس کے یوزیج کے کچھ ریزنز ہوتے ہیں. ون, وہ جو ہے وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ پروڈکٹ استعمال ہوگا کہ نہیں ہوگا, اچھا کیا اس کا کوئی فائدہ ہے. وہ فلانے نے وہ پروڈکٹ لیا ہے, وہ مسٹر بی نے لیا ہے, مسٹر الف نے لیا ہے, مسٹر بے نے لیا ہے, یہ پروڈکٹ بڑا اچھا چل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس پروڈکٹ کا کوئی نہ کوئی فائدہ تو ہوگا. اور اس وقت تک یہ لوگ بہت کاسٹ کانشیس بھی ہوتے ہیں اور وہ پھر پیسے کو اس وقت نکالیں گے جب ان کا خیال ہوگا کہ جب پیسہ ود دا پیسج آف ٹائم سستا ہو جائے گا تو وہ لوگ پھر اس پروڈکٹ کو استعمال کریں گے جب وہ پروڈکٹ وقت کے ساتھ ساتھ سستا ہو جائے. The next is the implementation.
of competitive advantage. Porter developed a value chain model. A value chain model, a systematic way of examining all the activities that a firm performs and how they interact with each other. جو ایک ویلیو چین ماڈل ہے، اس میں ایک ہی ماڈل کے اندر، ایک ہی فگر کے اندر ایک کمپنی کی تمام تر سپورٹ ایکٹیویٹیز اور اس کی پرائمری ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ پلیس کر دی جاتی ہیں. سپورٹ ایکٹیویٹیز وہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو کہ کمپنی کے کور فنکشنز نہیں ہوتے، بٹ دے ویری امپورٹنٹ اینڈ دے سپورٹنگ دا مین ایکٹیویٹیز آف دا کمپنی. جو پرائمری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، دے آر دا ایکٹیویٹیز دیٹ آر ایکچولی افیکٹنگ دا آپریشنز آف دا کمپنی. دے آر دا کور فنکشنز جو کہ کسی ایک کمپنی کو جو ہے وہ آپریٹ کرنے کے لیے ایکٹیویٹیز یا فنکشنز امپلیمنٹ کرنے پڑتے ہیں. سپورٹ ایکٹیویٹیز میں ایک پروڈکشن کنسرن میں جو ایک جنرلی جو سپورٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس میں کمپنی کا انفراسٹرکچر، اس کا جو HRM ہے، دا ہیومن ریسورس مینجمنٹ، اس کی ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ، پروکیورمنٹ فنکشن، فائنانس اور اکاؤنٹنگ فنکشنز، سیکیورٹی فنکشنز، یہ سارے وہ ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں جو کہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کمپنی کے کور فنکشنز کو. جو پرائمری ایکٹیویٹیز ہیں کسی پروڈکشن کنسرن میں، کسی مارکیٹنگ کمپنی میں، وہ اس کے ان باؤنڈ لاجسٹکس، یعنی کمپنی کا جو را مٹیریلز آ رہے ہیں ان کی موومنٹ، ان کی پراپر آرڈرنگ، ان کی انوینٹری مینجمنٹ، ان کی کاسٹ اکاؤنٹنگ، یہ سارے جو فنکشنز ہوتے ہیں جو لاجسٹکس سے کنسرننگ ہے، وہ سارے کے سارے آر دا انورڈ لاجسٹکس. نیکسٹ آر دا آپریشنز. ایک دفعہ جب کمپنی کے را مٹیریل ان کے پاس پہنچ گئے تو اس کے بعد پھر اس را مٹیریلز کو کنورٹ کرنا انٹو اے فنشڈ گڈ. دیٹ از دا another main operations of the firm. ایک دفعہ جب چیز تیار ہو گئی، اگر ہم اگزامپل کسی کنزیومر کمپنی کا لے لیں کہ اگر جو پیک فرینز کمپنی ہے جو کہ بسکٹس مینوفیکچر کر رہی ہے، تو اس کے ان باؤنڈ لاجسٹکس، اس کے وہ را مٹیریلز، وہ ویٹ، وہ شوگر، وہ میدا اور وہ تمام تر چیزیں ہوں گی جس سے وہ پروڈکٹ پروڈیوس ہوگی. اس کے علاوہ وہ پلاسٹکس جو کہ اس کی پیکیجنگ میں استعمال ہوگی، وہ تمام تر چیزیں ان باؤنڈ لاجسٹکس میں ہوں گی. آپریشن سے جب وہ چیز گزرے گی تو آپریشنس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو آٹا، چاول، چینی، وہ تمام تر چیزیں ہیں، they have been converted and changed into a product. وہ پروڈکٹ ایک دفعہ جب تیار ہو گئی تو پھر اس کے بعد اس کی پیکیجنگ کے بعد اس کی آؤٹ باؤنڈ لاجسٹکس کے پاس، یعنی اس کی ڈسٹریبیوشن کی طرف چلے گا. ڈسٹریبیوشن کے ساتھ ساتھ ہی اس پروڈکٹ کی مارکیٹنگ ایفرٹس انکریز ہو گئیں، اس کے جو مارکیٹنگ مکس ہیں، اس کی پلیس، اس کی پروموشن، اس کی پرائسنگ آف دا پروڈکٹ، آل دیز فورسز دے اسٹارٹ کمنگ انٹو پلے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیلز ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی شروع ہو گئیں. اور ایک دفعہ جب یہ سارا کچھ امپلیمنٹ ہو گیا تو جو سروس ایسپیکٹ ہے، دیٹ از another prime activity. سو یہ جو ویلیو چین ماڈل ہے، یہ ماڈل بیسیکلی اس میں سگنیفائی یہ کیا جا رہا ہے، اس میں دیکھا یہ جا رہا ہے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہر لیول پہ ہر ڈپارٹمنٹ کا جو اپنا رول ہے وہ دیٹ از ڈیفائنڈ آن دس کمپلیٹ ماڈل. اب فار اے مینیجر اٹ از ویری ایزی ٹو سی کہ کس ایکٹیویٹی کو وہ کم کریں گے، کس ایکٹیویٹی کا جو ہے وہ تھوڑا سا فوکس، یا کس ایکٹیویٹی کے جو ہے وہ مینیپولیٹ کریں گے اور کسی اور ڈپارٹمنٹ کے اوپر وہ اس کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، اپنی ایکٹیویٹیز کا فوکس کر سکتے ہیں. تو اس طریقے کے تمام تر ایکٹیویٹیز کے ساتھ کمپنی جو ہے دے کین ایکچولی سی کہ وہ کون کون سی ایکٹیویٹیز کو چینج کر سکتے ہیں ٹو گین این ایج، اور اپنی جو مارجنز ہیں، اپنی جو کاسٹس ہیں، یہ جو مارجنز ہیں ان کو وہ کس طرح ریڈیوس کر سکتے ہیں. کاسٹ مارجن، جب کاسٹ آپ کم کر دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو مارجن ہے آف پروفیٹیبلٹی دیٹ اٹ کین انکریز. اگر کمپنی ہم نے ہیومن ریسورس فنکشن پہ ہیومن ریسورس کو کٹ ڈاؤن کری ہے
proper utilization of human resource کا رہی ہے, so they may save some fixed cost, اور وہ اس fixed cost سے اپنی جو مارجن ہے وہ انکریز کر سکتے ہیں. اسی طرح کمپنی اپنی ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ پہ فوکس کر سکتی ہے. آبسلیٹ ٹیکنالوجی جو کہ زیادہ ٹائم لے رہے ہیں اس کو اگر نکال کے نیو ٹیکنالوجیز امپلیمنٹڈ, تو in that case it may momentarily raise the price when new technology has been in the development phase, لیکن وہ وقت کے ساتھ کمپنی کو وہ پروفٹس دے دے گی جو کہ انفیکٹ وہ مارجن ریڈیوس کر دے گی, جو کہ کمپنی کو پروفیٹیبلٹی کی طرف چلی جائے گی. اسی طرح کمپنی کی جو ان باؤنڈ لاجسٹکس ہیں اس کی پراپر انوینٹری مینجمنٹ, پراپر پروکیورمنٹ, وہ چیزیں جو ہیں وہ اگین وہ جو ہیں وہ کمپنی کی جو ان باؤنڈ لاجسٹکس ہیں اس کو ہیلپ کر سکتی ہیں. کمپنی کو اسٹوریج کم کرنا پڑے, پراپر طریقے سے چیز آ رہی ہو اور وہ لگتی جا رہی ہو, اور ساتھ ہی آؤٹ باؤنڈ لاجسٹکس میں وہ استعمال ہو رہی ہو. کمپنی کے جو کنٹینرز ہیں, جو شپنگ کاسٹس ہیں, وہ کمپنی کو زیادہ نہیں بیئر کرنی پڑ رہی ہوں. سب کچھ از بینگ ڈن, جو آرڈرنگ کے سافٹ ویئرز ہیں وہ بہت ہی اچھی طریقے سے استعمال ہو رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کین ایکچولی ہیلپ ان ریڈکشن آف costs and increase the margin. So it is very important to understand how a firm fits into the overall value system of the suppliers, the channels and the buyers. The company needs to control all these three channels, اپنے suppliers بھی, اپنے buyers کو بھی, اور اپنی production, اپنے جو باقی channels ہیں, all those have to be controlled. Only then will a company be able to implement the value system in its complete essence. Competitive advantage کے implementation کے لیے Porter has given us 3 choices of strategic positioning. The first one is the variety-based positioning. Variety-based positioning means, جیسے کہ the word variety itself is self-explanatory, کہ a company is producing products using distinctive set of activities. کمپنی پروڈکٹس کو جو استعمال بنا رہی ہے وہ ڈسٹنکٹیو سیٹس, ایسی چیزیں جو کہ اس کو دوسری چیزوں سے علیحدہ منفرد شو کر رہی ہے. کمپنی ان چیزوں کو ایک ڈسٹنکٹیو سیٹس آف ایکٹیویٹیز کی بیسس پہ اپنے پروڈکٹس کو بنا رہی ہے, اور وہ جو پروڈکٹس پروڈیوس ہو رہے ہیں وہ کمپنی جو ہے وہ اپنی جو چوائس آف پروڈکٹس ہیں وہ ان کے اوپر بہت اس کا فوکس ہے. کمپنی جو ہے, جو فرم, دا چوائس آف پروڈکٹس دیٹ آر بینگ مینوفیکچرڈ, کمپنی از بیسیکلی فوکسنگ آن دیٹ رادر دین دا کسٹمر سیگمنٹ. جو مینوفیکچرر, جو پروڈیوسر ہے, وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ ہم نے اس کو کس ایکچوئل سیگمنٹ میں جا کے مارکیٹ کرنا ہے, وہ صرف یہ اس وقت دیکھ رہا ہے کہ وہ اتنی پروڈکٹ کی ویرائٹیز بنا دے گا کہ پروڈکٹ خود کسی نہ کسی سیگمنٹ کے لیے فٹ ان ہوتی جائے گی. نیکسٹ از دا نیڈ بیسڈ پوزیشننگ. دس پوزیشننگ, اسٹریٹجک پوزیشننگ کا جو پروسیس ہے, یہ جو چوائس ہے, دس number second, the need based positioning is exactly opposite to the variety based positioning, because this involves the segmentation, the targeting and the processing of positioning as well. اس میں سب سے پہلے تو different sets میں customers are basically divided on the basis of their differing needs, and people with similar needs are placed in one segment. Then tailored set of activities are then actually targeted towards those customers. کہ اگر ایک گروپ میں جس میں لوگوں کی سیم نیڈس تھیں, ان کے اوپر ایک سیٹ آف ایکٹیویٹیز استعمال ہوگا, اور وہ لوگ جو کہ دوسری نیڈ ریکوائرمنٹ کے سیگمنٹ میں, ان کے لیے دوسری سیٹ آف ایکٹیویٹیز ہوگی. یہ نہیں ہے کہ سب کے لیے ایک جیسی اسٹریٹجی بنا دی ہے. نو, نیڈ بیسڈ پوزیشننگ ضرورت کے حساب سے ہر سیگمنٹ کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے. دس از آلسو سملر ٹو دا
Porter's focus strategy as well. And then the third is the access based positioning. Okay, customers with same needs but activities to reach them is different. کہ کمپنی کی نیڈس جو کسٹمر کی نیڈس ہیں وہ تو برابر ہیں, وہ تو ویسے ہی ہیں, وہ تو ایک جیسی ہیں, لیکن ان کو ان تک پہنچنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں. جس طرح ایک بندہ جو کہ اوور دا انٹرنیٹ آن لائن شاپنگ کر رہا ہے فار کلودنگ, اور ایک اور بندہ جو کہ کیمبرج اسٹور پہ جا کے وہی شاپنگ کر رہے ہیں, اب دونوں کی نیڈ از سیم. Both of them may be needing a shirt or a sweater from the same manufacturer, that is Cambridge. وہ Cambridge کے ہی products کو خرید رہا ہے اور دونوں کو ایک ایک شرٹ خریدنی ہے white color کی. But somebody who's buying the thing on internet, اس کے لیے جو set of activities ہیں that are different, اور وہ بندہ جو شاپ پہ جا رہا ہے اس کے لیے جو sales اور جو باقی چیزیں ہیں وہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں which are different than what is being done for that one person who may be sitting 500 miles away, اور وہ over the internet shopping کر رہا ہے. So same need but different aspects to reach them is the access based positioning. Next we come on to sustaining the comparative advantage. Here again Porter he presented his three conditions. The first condition is the hierarchy of source, that is the durability and the immutability. کسی کمپنی کی مضبوطی اور اس کی نقل کرنے کی جو ایسپیکٹ ہے یہ اس چیز کو کنسیڈر کریے کہ کمپنی کے جو لوور آرڈر ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں, جیسے اگر کوئی کمپنی جو ہے وہ اس لیے بہت سکسیسفل ہے مارکیٹ میں کیونکہ اس کی کاسٹ آف لیبر بہت کم ہے, تو یہ ایک ایسا ایسپیکٹ ہے جو کہ آسانی سے کوئی دوسرا کمپیٹیٹر بھی کاپی کر سکتا ہے. اگر وہ اسی مارکیٹ میں کام کر رہا ہے تو وہ اسی لیبر کاسٹ کو جو کہ بہت لو لیبر آف کاسٹ ہے اس کے اوپر وہ کام کر سکتی ہے, تو وہ کمپٹیشن میں جو ایڈوانٹیج فرسٹ موور کو ہے وہ اس نیو انٹرنٹ کو بھی حاصل ہو جائے گا. لیکن کچھ ہیرارکی آف سورس میں ہائر آرڈر ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں جو کہ ڈیفیکلٹ ٹو کاپی ہوتے. اب نشاد گروپ دے آر ہیوج گروپ, اور ان کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے فار پروڈکشن آف کلاتھ وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو ایک نیو انٹرنٹ ان دا مارکیٹ ہے, فار ایگزامپل دا نیو کلودنگ مینوفیکچرنگ کمپنی مارکیٹ میں آ گئی ہے, تو جب یہ جو نیو مینوفیکچرنگ کمپنی ہے اس کے پاس یہ ٹیکنالوجی نہیں ہوگی جو کہ کریسنٹ گروپ کے پاس, نشاد گروپ کے پاس, یو ایس ڈینم کے پاس ہوگی. تو وہ یہ جو چیز ہے یہ اس کو بہت آسانی سے کاپی نہیں کر سکتے, اور اس کی وجہ سے جو ڈیوریبلٹی ہے آف دا ایگزسٹنگ پلیئرز ان دا مارکیٹ دیٹ انکریزز. سیکنڈلی از اے نمبر آف ڈسٹنکٹ سورسز, کہ یہ اٹ ول بی ڈیفیکلٹ جتنے دا نمبر آف ڈسٹنکٹ سورسز دے ول بی ڈفرنٹ, اینڈ دس ول دین بی ویری ہارڈ فار دا کاپیئنگ آف دا نیو انٹرنٹ, دیٹ کہ وہ جو اپنے جو ایگزسٹنگ پلیئرز ہیں ان کے لیے وہی کام جو ہے جو وہ کر رہے ہیں اسی طریقے سے کر سکیں. دیٹ ول بی ڈیفیکلٹ فار دا نیو انٹرنٹس. اینڈ دین از اے کانسٹنٹ امپروومنٹ اینڈ اپ گریڈنگ. سسٹیننگ ایڈوانٹیج کے لیے اٹ از امپورٹنٹ کہ کمپنی جو ہے اپنے لیے ایک نیا ایڈوانٹیج بناتی جائے, وہ اپنی پرانی اسٹریٹجیز جو ہیں ان کو رائٹ آف کرتی جائے اور اپنے نئی چیزیں, نئے آئیڈیاز اپنے اپ گریڈ کرتی رہے, سسٹمز کو, ٹیکنالوجی کو, مین پاور کو. سو ود دس دے ول بی ایبل ٹو کریٹ این ایڈوانٹیج, اے کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج. کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج میں جو بیسک چیز سمجھنے کی ہے از دا کور کمپٹنسیز وچ آر دا کلیکٹیو لرننگ, ڈائیورس پروڈکشن اسکلس اینڈ انٹیگریشن آف ملٹیپل اسٹریمز آف ٹیکنالوجی. کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ کسی بھی کمپیٹیٹر کے لیے کاپی کرنا مشکل ہوں گی اور اس کمپنی کو اپنے کمپٹیشن سے وہ علیحدہ شو کرے گی. دیٹ از اے کور کمپٹنسی. A core competency then leads to the formation of a core product and a service.
which may not be directly sold to a customer, but it actually enables the company to form a new product or a service. Or this then leads to the end product or a service جو کہ customers کو available ہوتی ہے. That اپنے final shape میں that is the end product. There are 3 tests to identify the core competencies. پہلا یہ ہے کہ potential access to a wide variety of markets. It makes significant contribution to end user value and it is difficult for competitors to imitate. These are the 3 important aspects which helps the company to identify the core competencies. Core competencies and capabilities کی جب ہم بات کرتے ہیں تو there are 4 elements for developing a strategy. First one of them is the portfolio of competencies. کہ یہ competencies, the core competencies which are the root of competitive advantage, وہ businesses should be so organized in a manner that they are able to exploit the portfolio of competencies with their customers. And the organization of the company into different strategic business units can cripple the ability to exploit and develop core competencies. کہ ایک کمپنی نے جس نے ایک with the passage of time جو ایک اپنی ایک اور competency develop کی ہے وہ اس کو اپنے بزنس کو جب وہ ڈفرینٹ ایس بی یوز بنا رہے ہیں تو اپنی ہی وہ جو چیز اس نے اوور دا پیسج آف ٹائم ڈیولپ کی ہے کور کمپٹنسی اس کو اسپلٹ کر رہی ہے تو وہ اس کو بیسیکلی ایکسپلوئٹ کر کے ختم کر رہی ہے, اس کو خراب کر رہی ہے. دا سیکنڈ ایلیمنٹ از دا پروڈکٹس بیسڈ آن کمپٹنسیز, کہ پروڈکٹس جب بنائی جاتی ہیں اینڈ دے آر بیسنگ آن دا کور کمپٹنسیز, تو یہ وہ کور کمپٹنسیز ہیں جو کہ فزیکل ایسپیکٹ آف دا پروڈکٹ بھی ہو سکتی ہیں اور اس کی کوئی سروس ایلیمنٹ بھی ہو سکتا ہے. اور اسی کو بڑھاتے ہوئے کہ جو کنٹینیوس انویسٹمنٹ ان کور کمپٹنسیز اور کیپیبلٹیز وہ اسکلز ہیں جو کہ کنٹینیوس امپروومنٹ کے ساتھ کمپنی نے ڈیولپ کی ہوئی ہوتی ہیں. اور the cost of losing a core competence can be only partly calculated in advance. 4 is کہ at times company is so obsessed by its core competencies کہ وہ اس سے نکل کے کچھ out of the box thinking نہیں کرنا چاہتے ہیں, اور وہ core competency پھر کمپنی کی core rigidity بن جاتی ہے کہ کمپنی اس سے کنورٹ نہیں کری, اس سے نکل نہیں رہی اپنے آپ کو. So this can lead to the downfall of a company. So ایک core competency, ایک strength کو اس حد تک کمپنی اپنے پر حاوی نہ کر لے کہ وہ کسی اور competency کو پہ فوکس ہی نہ کرے, اور اس سے نیو مارکیٹ جب انٹر ہوں گے with new core competencies تو customers may shift to that and will actually affect the core competencies and the future benefits and profitability for that company. اسی سے جو ریسورس بیسڈ ویو آف دا فرم, دا آر بی وی فرم ویو ہے, اس کے بارے میں بھی ہم نے بات کی کہ جو فرمز ہیں دے ہیو ڈفرنٹ کلیکشنز آف فزیکل اینڈ انٹینجیبل ایسیٹس وچ آر اٹس ریسورسز. اب ریسورسز کین آئیدر بی فزیکل, جس کو آپ ٹچ کر سکتے ہیں, وہ کمپنی کی پراپرٹی ہے, پراپرٹی رائٹس ہیں, کمپنی کے پیسے ہیں, اس کی ایسیٹس ہیں, اس کے فکسچرز, اس کے فٹنگز, یہ تمام اس کے فزیکل ریسورسز ہیں. انٹینجیبل ریسورسز ایک کمپنی کے برانڈ نیمز, اس کی ٹیکنیکل نو ہاؤ, اس کے لوگوں کی لوئلٹی ٹوورڈز اٹس کسٹمر, دا امپلائی لوئلٹی ٹوورڈز دا کسٹمر از another intangible but very important resource. And then are the organizational resources. These are the routines or processes جو کہ ایک کمپنی میں یوز ہو رہے ہوتے ہیں. دس اگین از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ کہ کمپنی اپنی کور کمپٹنسیز کو کس طرح سسٹین کر سکتی ہے بائی یوٹیلائزنگ آف دیز 3 sorts آف ریسورسز. کیونکہ ساری جو کمپنی ہیں ان سب کے ایک جیسے ریسورسز نہیں ہوتے, بیکاز اس کی جو ہیومن ریسورسز ہیں ان کے سیٹس آف ایکسپیرینسز, کمپنی کی ایسیٹس,
لوگوں کی اسکلز اور آرگنائزیشنل کلچر از ڈفرنٹ فرام ون company to another. And what here we must see is, in fact we must always remember کہ جو organizational culture ہے it actually trickles down from the top. تو جیسے جیسے آپ کا چیف آپ کی ہائر مینجمنٹ کی جو اپروچ ہوگی وہی افیکٹ کرتی ہے لوور ڈاؤن دی آرڈر. کالنز اینڈ مونٹگومری نے 1955 میں ایک 5 ٹیسٹس آف ویلیوبل ریسورس جو ہے اس کے بارے میں ایک ماڈل پریزنٹ کیا کہ دیر آر 5 تھنگس. اس کی انیمیٹیبلٹی یعنی اس کے کسی بھی پروڈکٹ کو کتنا مشکل ہے کمپیٹیٹرز کے لیے کاپی کرنا, کیونکہ کمپنی کین اسٹل اسٹال امیٹیشن اگر کمپنی کے پاس ریسورسز یونیک ہوں, اس کا کانسیکوینس آف پاتھ ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز وہ ڈفرینٹ ہے, اور اس کے کمپیٹیٹرز کو نہیں پتا کہ اس کے پروڈکٹ کی جو بیسک فیچرز ہیں ان کو کیسے کاپی کیا جائے. جیسے فار اے ویری لانگ پیریڈ آف ٹائم نو بڈی ایکچولی نیو کہ کوک کا فارمولا کیا ہے. سو وین دے ڈونٹ نو دا ایکچوئل فارمولا ہاؤ آر دے گوئنگ ٹو کمپیٹ بائی امیٹیٹنگ دیٹ پروڈکٹ. آف کورس دس از ناٹ پاسبل. سیکنڈ ایسپیکٹ از اے ڈیوریبلٹی کہ کمپنی کے جو ریسورسز ہیں وہ کتنی جلدی ختم ہو رہے ہیں. Who captures the value that the resources create? Company, customers, distributors, suppliers or employees. This is the appropriationability. Or sustainability. Can a unique resource be trumped by a different resource? Or comparative superiority. یہ ساری چیزیں are another model presented by Collins and Montgomery. This also brought another economic, a very important concept of the hyper competition. کہ کوئی بھی مارکیٹ جو ہے وہ سیم نہیں ہوتی, وہ بالکل ایکویلیبریم پہ نہیں ہوتی, بلکہ اس میں کانسٹنٹلی چینجز آ رہے ہوتے ہیں. And this leads to the evolving of the game theory. کہ there are 3 elements for successful strategies in hypermarket comparative markets. ایک یہ ہے کہ how does the company actually visualize that it can disrupt the market. کیا کمپنی کی اتنی کیپیبلٹی ہے کہ وہ اپنے آپریشن سے اب ڈسرپشن لے آئے. Second are the key capabilities that enable speed and surprise in a wide range of actions, and the disruptive tactics illuminated by the game theory are presented in this. اس سارے کیس میں اگر ہم جو 4 eras of the development of business, if we're not studying them, تو this means کہ ہم ایک بہت ہی important part کو miss out کر رہے ہیں. تو there are 4 important eras in the development of business. پہلا وہ جو production era جس میں customers اور suppliers کی آپس میں بات چیت بہت کم تھی, آپس میں interaction بہت کم تھی. The suppliers were least interested to know کہ کسی customer کی needs کیا ہیں. They were just producing the same thing over a very large volume, ایک جیسی چیزیں, اور اس کو aggressive distribution ہو رہی تھی. اس کی placement کا جو aspect of marketing mix اس پہ بہت زیادہ focus تھا. This was a production era. پھر the institutional period اور selling orientation آئی جس پہ بہت تیزی سے growth ہوئی, اور اس approach کا جو focus تھا that was on cost, انوینٹری, ایسٹ مینجمنٹ. 2 چیزوں پہ بہت زیادہ فوکس تھا, اور کمپنی کی یہ اپروچ تھی کہ وی بلڈ اٹ اینڈ دا سیلس پرسن آر گوئنگ ٹو سیل اٹ. ایک سیلس کے اوپر بہت زیادہ فوکس تھا, کسٹمر وائس کو سمجھنے کی کوشش بہت کم تھی, اور مارکیٹ کمیونیکیشن جو ہیں وہ تیز ہو رہی تھی. Then that brings us to the modern concept. In fact, one of the most modern concepts, that is the marketing concept. کہ companies صرف وہی بنائیں گی جو کہ وہ بیچ سکتی ہیں, which they can market, which they can put through the right place at the right price to the right people. تو marketing concept شروع ہو گیا, customers نے ایک central figure حاصل کرنی شروع کر دی. اس سے next
پریزنٹ ایرا کے قریب 1980s میں ایک ریلیشن شپ مارکیٹنگ کا کانسیپٹ پیدا ہوا کہ کسٹمرز کہ صرف ایک آواز نہیں ہے بلکہ آپ کسٹمر سے بات کر سکتے ہیں, ان کا فیڈ بیک حاصل کریں اور اس کی بیسس پہ ایک لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم ریلیشن شپس بنائیں ایک میوچل ٹرسٹ کے اوپر, کہ ایک کمپنی بائر کا ٹرسٹ حاصل کر رہے کہ وی آر گوئنگ ٹو پرووائڈ یو ود گڈ کوالٹی پروڈکٹ اینڈ یو آر گوئنگ ٹو پے اس ان ریٹرن ٹو دیٹ. سو یہ کنٹینیوس ایکسچینج پروسیس ہوتا رہے گا اور اس میں کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہا ہے. اس کا مطلب ہے دا بائر اینڈ دا سیلر they are both getting what they desire. This is the win-win outcome. اور پھر آج کا زمانے کا جو ویلیو چین ہے کہ they start with a customer requirement and build customer infrastructure to develop maximum value. Integration of supply and demand chains, and the companies are proactive. اور buyer اور seller جو ہیں وہ اپنے آپس میں ایک knowledge based relationships کو بیس کریں. Then we studied کہ what can be marketed. Goods اور services کے آپس میں ڈفرنس کیا ہے. Goods are tangible, they can be seen, they can be touched, while services they're intangible or they are provided by people and they cannot be touched. اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ ایک کمپنی کے پروڈکٹس اور سروسز کو کہاں پلیس کر سکتا ہے ایک مارکیٹر, ایک پروڈکٹ اور سروس کانٹینم بنایا گیا. تو پروڈکٹ اور سروس کانٹینم جو ہے اس کی جو بیسک ڈیفینیشن ہے دیٹ از دیٹ the goods and services are the outputs that are offered by businesses to satisfy the demands of customer in industrial markets. Industrial markets is another very important, another very profitable aspect. اس کے میں جو بیسک چیزیں ہیں ایک goods and service continuum میں that comprise of the tangibility aspect کہ کیا آپ گڈس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں کہ نہیں, کتنی جلدی گڈس ختم ہو رہے ہیں. That is the perishability aspect کہ جو goods ہیں وہ not necessarily جیسے جیسے بن رہے ہوں ویسے ویسے وہ consume بھی ہو رہے ہیں, while services are consumed and produced at the same time and they perish. اسی کے بعد separatability کا concept اور standardization کہ quality of goods are same in standardization of goods, لیکن service میں since it's being delivered by a human being so they can be different each time. This brought us to another important point and that was the product. What is a product? Product is a bundle of attributes کہ ایک پروڈکٹ کو جو بینیفٹس آپ ایک کسی چیز کو حاصل کر رہے ہوتے ہیں that is a product. ایک کمپنی کے فزیکل پروڈکٹس بھی ہو سکتے ہیں جو کہ ایک اور ایک سے زیادہ بینیفٹس کو آفر کرتے ہیں. اب جب ہم پروڈکٹ کی بات کریں تو پروڈکٹ کے 4 ڈفرنٹ لیولز ہیں اینڈ بیکاز آف دس اٹ از نون ایز اے ٹوٹل پروڈکٹ آفرنگ. دوز 4 ڈفرنٹ تھنگز آر دا کور پروڈکٹ کہ کمپنی کا جو پروڈکٹ ہے اس کا ایکچوئل بینیفٹ کیا ہے, اس کا بیسک پروڈکٹ, دا آگمنٹڈ پروڈکٹ اینڈ دا پرسیوڈ پروڈکٹ. The actual product is what the company is actually offering. جبکہ basic product are the design features and the qualities or brand identity or packaging. Augmented product جو ہے وہ customer services, deliveries, warranties اور customer support, maintenance, installation کی services. While the perceived product is جو company کا value ہے, اس کا brand image, additional benefits. Intangible, but a very important aspect when you're considering the product, especially as compared to its competitors. Another important aspect is branding. Branding ko we'll just go through very briefly. We are going to discuss a complete chapter on this. Okay, branding basically has 2 levels, the brand identity and the brand image. برانڈ آئیڈینٹی از اے پارٹ آف دا بیسک پروڈکٹ کہ کمپنی کا جو بیسک پروڈکٹ ہے یہ اس کے پارٹ ہے, جبکہ برانڈ امیج جو ہے اٹ از اے پارٹ آف دا پرسپشن آف دا پروڈکٹ اور یہ کمپنی کا جو آؤٹر رنگ ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ ہے. دین وی وینٹ آن ٹو اسٹڈی کہ اینسوف کا میٹرکس وچ بیسیکلی اٹمپٹس ٹو گرو and see whether the company can market existing product یا کوئی نیا پروڈکٹ.
اگر وہ ایگزسٹنگ پروڈکٹ کو آفر کر رہا ہے ان دا ایگزسٹنگ مارکیٹ تو دیٹ ول بی اے مارکیٹ پینیٹریشن اسٹریٹجی. اور اگر ایگزسٹنگ مارکیٹ میں نیو پروڈکٹ کو انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے تو دیٹ از پروڈکٹ ڈیولپمنٹ, دیٹ از سیلنگ دا ایگزسٹنگ پروڈکٹ ٹو دا نیو ٹائپس آف کنزیومرز. اور ایک ایگزسٹنگ پروڈکٹ ایک نیو مارکیٹ میں ول بی مارکیٹ ڈیولپمنٹ, وائل ڈائیورسفیکیشن از نیو پروڈکٹس ان ٹو نیو مارکیٹس. جو مارکیٹ پینیٹریشن ہے وہ 4 آبجیکٹیو اس کے ہوتے ہیں کہ ٹو مینٹین اور انکریز دا مارکیٹ شیئر, کمپنی کی مارکیٹ میں ڈومیننس کو رکھے, ایک مارکیٹ جو میچور مارکیٹ کو ریسٹرکچر کرے, اور انکریز یوزیج آف ایگزسٹنگ کسٹمرز. مارکیٹ ڈیولپمنٹ جو ایک ایسی اسٹریٹجی ہے آن دا کانٹری ویئر دا بزنس از بیسیکلی اپروچنگ دس اسٹریٹجی بائی انکلوڈنگ کہ جی آپ نیو جیوگرافیکل لوکیشنز پہ اپنی ایگزسٹنگ پروڈکٹ کو سیل کریں, یا اس کی نئی پیکیجنگ ہو جائے, اس کے نئے ڈسٹریبیوشن چینلز ہوں, یا اس کی پرائسنگ پالیسیز کو چینج کر لیں. پروڈکٹ ڈیولپمنٹ جو ہے اس میں کمپنی جو ہے وہ نئی کور کمپٹنسیز بنائے اور اس کو بزنس کو ڈیولپ کریں ماڈیفائڈ پروڈکٹس ان دا ایگزسٹنگ مارکیٹس بائی ڈائیورسفیکیشن. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نیو پروڈکٹس ان اے نیو مارکیٹ, بٹ دس از اے مور رسکی اسٹریٹجی. اور کمپنی ہیز ٹو بی ویری ویری کاشیس اینڈ کنسرن کہ وہ کس طرح سے اس کو امپلیمنٹ کرے. Then we studied about the 5 M's, the men, machinery, materials, minutes, and the money. These are the internal resources جو کہ companies are actually studying کہ ہم ان کو کس طریقے سے vary کریں گے to get the desired objectives. Then we studied the SWOT analysis کہ کمپنی اپنی strengths, اپنی weaknesses, اپنی opportunities اور اپنی threats کو دیکھتے ہوئے وہ اسٹریٹجیز کو ڈیولپ کرے, اور وہ ٹرانسلیٹ کرے گی اپنی ان انالیسس کو انٹو ٹاسکس فار دا پروجیکٹ پلان. کسی بھی پلان مارکیٹنگ کنٹرول میں جو ہے اٹ کنسسٹ آف دا امپلیمنٹیشن, دا انالیسس, کنٹرول اینڈ ایویلویشن پروسیس, سو دیٹ جیسے جیسے پلان پروسیڈ کر رہے اس کو مانیٹر کرتے رہیں اور اس کو ایکشن لیتے رہیں اکارڈنگ ٹو دا چینجز دیٹ آر کمنگ ان. تو کمپنی اپنے آبجیکٹیوس کو سیٹ کرے, پھر اس کو پلان کرے کہ ہاؤ ٹو گیٹ ٹو دیٹ ڈیسٹینیشن, کنٹرولنگ اٹ, کیپنگ اٹ آن دا رائٹ ٹریک, اور اگر کوئی پرابلم ہو تو آلٹرنیٹیوز جو ہیں ان کے بارے میں دیکھیں. کمپنی کنٹرولز کے بارے میں بات کری تو وی ٹاکنگ اباؤٹ میجرمنٹ, اٹس ایویلویشن, دا مانیٹرنگ, because wastage of resources has to be minimized and standards need to be set in, and if something is not working پھر ایک standardized process ہو for investigation and preventive and corrective actions. تو جو مارکیٹنگ کا سارا پروسیس ہے یہ اکاؤنٹنگ کے پروسیس کے جیسے ہی ہے, جس میں آبجیکٹیوز بنتے ہیں, پرفارمنس اسٹینڈرڈز میں بنائے جاتے ہیں, ریزلٹس کو اسٹینڈرڈ سے اگینسٹ کمپیئر کریں, کریکشنز ہوں, اور دین یو اسٹارٹ دا پروسیس اگین. سو ود دس وی کمپلیٹ دا پارٹ 1 آف آر ریویژن. ابھی ہم جو اس کے علاوہ ہم نے اپنے پریویس لیکچر میں جو بھی کچھ پڑھا تھا ہم اس سب کو کور کریں گے, سو دیٹ یو کین ایکچولی انڈرسٹینڈ کہ ہم کدھر جا رہے ہیں, واٹ از ایکچولی اسٹریٹجک مارکیٹنگ, اور کیا اس کے کور فاؤنڈیشن کے کانسیپٹس ہیں which need to be studied and understood. All for this lecture. In the next lecture we are going to complete with this revision process, اور پھر اپنے لیکچر نمبر 17 سے we'll start with a new concept. So thank you for this lecture. اللہ حافظ.